جو پہلے FIR 2 تھی تو 4 ہو گئی، 4 سے وہ بچے دے رہی ہیں. مجھے یہ تو بتائیں یہ اس کے پیچھے کس کا اشارہ ہے؟ میں اپنے گھر کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی. ٹپیکل جو ایک ہم نے ڈکٹیٹرشپ کے ٹائم میں دور دیکھا تھا، 10 لوگوں کے نام دے دو اور 50 ان نون کر دو. آج وہی کچھ ہو رہا ہے. مختلف کوٹوں میں آپ بھیجیں گے. میں ہمت رکھتی ہوں، کینسر ہو جانے کے باوجود ہمت رکھتی ہوں. آپ گلے گھونٹیں اور کوئی چیخ بھی نہ نکالیں. مجھے اس نہج پہ نہ لائیں جہاں پہ کوئی ایسا بات میں کہہ بیٹھوں جو کہ پھر مشکل ہو. السلام علیکم ناظرین. آپ پیپلز پارٹی کی کچھ اندرونی اختلافات کی خبریں تو پچھلے دنوں میں ٹی وی پر دیکھتے رہے. ڈاکٹر فہمینہ مرزا صاحبہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں، سابق اسپیکر بھی ہیں قومی اسمبلی کی، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے چیف منسٹر صاحب سندھ کے قائم علی شاہ صاحب، ان کے ساتھ آغا سراج درانی اور نثار کھوڑو صاحب بھی موجود تھے. میڈم آپ نے ان کی پریس کانفرنس سنی ہوگی اب سے تھوڑی دیر پہلے. پوری پریس کانفرنس ذوالفقار مرزا صاحب کے گرد گھوم رہی ہے. آپ کا ریاکشن کیا تھا یہ پریس کانفرنس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف، حقیقت یہ ہے کہ اتنے لوگ یہاں آ رہے ہیں کہ میں نے پریس کانفرنس ان کی نہیں سنی ہے. لیکن جو کچھ لوگ، کسی نے آ کے بولا کہ شاید وہاں ممبران نے استعفیٰ طلب کیا ہے اور اس قسم کی کوئی بات، لیکن مجھے اس کا کانٹینٹ نہیں پتا کہ اس پریس کانفرنس کا کیا کانٹینٹ ہے. میں جتنا مجھے آج شدت سے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ یاد آ رہی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. اور یقیناً کہ ایک بہت بڑا دھچکا تو تھا، لیکن آج جو کچھ ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ بی بی آج شہید ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کوئی کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کہ میں پیپلز پارٹی کی ہوں. 1996 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے بلا کے ٹکٹ دیا تھا. میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی بھی نہیں کیا تھا، بلا کے دیا تھا. اور اس کے بعد انہی کی تھی کہ جو میں سندھ انفارمیشن سیکرٹری بنی، CEC کی ممبر بنی، اور جس طرح ان کے لیے اور مختلف چیزیں وہ چاہتی تھیں، جو مجھ پہ ذمہ داریاں ڈالتی تھیں، وہ میں کرتی رہتی تھی ان کے لیے. بہرحال انٹرسٹنگ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے وہ میں ایک جو جہاں آپ کا اور آپ کے ذریعے پوری سندھ کا اور پاکستان کا، پوری دنیا کا فوکس لے جانا چاہوں گی. 4 دن سے تو یہ ڈرامہ چل رہا تھا، میں اس کا حصہ نہیں بنی. لیکن جس دن ایک بہت بھاری نفری اور فائرنگ شروع ہوئی، اس دن مجھے وہاں سے کراچی سے نکلنا پڑا اور میں یہاں پہنچی. مجھے اس دن بھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بہت شدت سے یاد آئیں، کیونکہ انہوں کی زندگی میں اس قسم کی بہت سی باتیں ہوئی تھیں. اور پھر 2 دن سے پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. ہر چینل اس کو رپورٹ کر رہا ہے، ہر چینل دکھا رہا ہے. آپ نے شروع میں تھوڑی سی میری پریس کانفرنس کا حصہ دکھایا. میں ایک دفعہ پھر کہوں گی، آپ کسی کا گلا دبائیں اور کوئی چیخے گا بھی نہیں. اور میں نے آپ کی کیا کہا پریس کانفرنس میں اپنی؟ اس میں ایسی کیا چیز تھی کہ جو لیڈرز کے اوپر تھی؟ کیا لیڈرز اس کے پیچھے تھے؟ میں تو اب تک SP کو کر رہی تھی بلیم، میں تو IG کو بلیم کر رہی تھی. اور کیونکہ سندھ کے ایگزیکٹو ہیں قائم علی شاہ صاحب، صرف پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں، ہر ادارہ ان کے نیچے آتا ہے. تو میں نے تو ان سے سوال کیا کہ وہ دیکھ کیوں نہیں رہے ہیں، وہ سن کیوں نہیں رہے ہیں. لیکن بجائے اس کے کہ مجھے جواب دیتے، سندھ کاؤنسل کی میٹنگ بلا کے، بہرحال جو کچھ تماشا ہوا اس کا تو میں جواب ابھی نہیں دوں گی، کیونکہ جب تک میرے پاس تفصیل نہیں آتی.
آج انٹرسٹنگ چیز ایک اور ہوئی ہے جی ایک کاشف صاحب کیونکہ صبح پھر سے یہ ہوا کہ ایک بہت بھاری نفری اور اے پی سیز اور بہت زیادہ ایک تماشا کہ وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں. میں نے اس وقت آئی جی صاحب کو فون کیا تو ان کا موقف تھا کہ کچھ دہشت گرد یہاں پتہ نہیں کچھ یہاں سے مسلح افراد نظر آئے ہیں, ایس پی نے انہیں انفارم کیا ہے اور جس کی وجہ سے وہ بھیجی گئی ہے. میں نے کہا ایس پی نے کہا ہے آپ کو, کہاں سے گزرے, کون لوگ ہیں؟ نہیں بس وہ ہیں. بہرحال میں نے میڈیا سے بات کی کیونکہ میرے پاس کوئی اور آپشن نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح وہ کروں, اور میڈیا کے ذریعے سب انہوں نے رپورٹ کیا. اور پھر اس کے بعد سننے میں آیا کہ ایس پی صاحب نے کہا کہ شہر میں بند تھی, شٹر ڈاؤن اسٹرائک بھی تھی اور ریلیز تھی, اور اس کی وجہ سے جو ہے کہ ہمیں کہ وہ پریشر تھا کہ اریسٹ کریں ڈاکٹر صاحب کو. تو آئی جی کا موقف تو کچھ اور تھا, ان کا موقف کچھ اور تھا. پھر کہا کہ کوئی 400 لوگ اندر یہاں بند ہیں, اور میڈیا پہ بھی سنا آکے کا آٹومیٹک ویپن. مجھے یہ بتائیے, یہ ایک موقف وہ اور ایک موقف ہے, اور اس وقت کا سین کیا ہے؟ آفٹر سندھ کاؤنسل میٹنگ ایک پولیس والا بھی یہاں موجود نہیں ہے, ساری گاڑیاں چلی گئیں. کون کر رہا ہے فہمیدہ مرزا صاحبہ, یہ سب کر کون رہا ہے؟ پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سندھ کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی, ذوالفقار مرزا صاحب کے خلاف نعرے لگائے گئے, اس کے بعد چیف ایگزیکٹو صوبے کے وزیر اعلیٰ خود پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں, اور پریس کانفرنس سندھ کے حالات یا اس پر نہیں, ذوالفقار مرزا صاحب کے بارے میں کی, ان پر الزام لگایا کلاشن کوف سے لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں, ہم اندر نہیں گئے, یہ سارا کچھ ذوالفقار مرزا صاحب کر رہے ہیں. جی میں یہ کہتی ہوں ٹھیک ہے, جو بھی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا ڈاکٹر صاحب ان کا جواب دیتے ہیں یا وہ کرتے ہیں, میں اس میٹر میں انوالو نہیں ہوئی تھی. اور میں کیونکہ ایک الیکٹڈ ممبر تھی, اور بہرحال پیپلز پارٹی کے تو وہ بھی رہے, میں بھی ہوں, اور اس کے لیے مجھے تو کم از کم ہم لوگوں کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے, لیکن جو ان کا موقف تھا وہ خود اس کا وہ کریں گے. لیکن جہاں تک میرے حوالے سے بات کی گئی, کیوں ان لوگوں نے, مجھے بڑا افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ آپ ایک بیوی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس طرف کھڑی ہیں. اگر کوئی میں نے پارٹی کے خلاف نہیں کیا, آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ ایک بیٹے کو کہتے ہیں کہ کس طرف کھڑے ہیں, مطلب کیا ہے؟ میرا بیٹا ملک میں نہیں ہے, کون سا اس نے انڈسپلن کیا؟ میں نے کیا انڈسپلن کیا؟ یہ جو چیز سب نظر آئی کہ یہ جو ڈرامہ رچایا گیا کہ جو لوگوں کو تکلیف ہے کہ میرا ایز ایم این اے اور میرے بیٹے کا ایز ایم پی اے, تو یہ ساری پلاننگ پروگرام ڈاکٹر صاحب کو یہاں تک پہنچانا, یہ سب کچھ شہر کا تماشا, یہ سب چیزیں آج سمجھ آ رہا ہے. کیا سمجھ آ رہا ہے؟ مجھے بھی سمجھائیں مرزا صاحب. ایس پی کورائی کو یہاں پوسٹ کیا گیا تھا کیونکہ اس نے سیاست کرنی تھی, اس نے یہ سارے ڈرامے نچانے تھے, اور یہ سب کچھ ہوا, اور اس کے بعد نوٹس مجھے اور میرے بیٹے کو مل جاتا ہے کہ جس سے کوئی وہ نہیں ہے. تو آپ کو سمجھ کے آ رہا ہے, مجھے بھی سمجھائیں نا, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کون کر رہا ہے. کیا زرداری صاحب اور فریال طاہر صاحبہ کر رہی ہیں؟ میں کسی کی طرف ابھی بھی اشارہ نہیں کرنا چاہتی ہوں. میں یہ جواب کیونکہ میں نے عوام کے اوپر چھوڑا ہے, میں ان سے لینا چاہتی ہوں, اور کیونکہ ابھی تک میرے پاس رائٹنگ میں کوئی چیز نہیں ہے, میں نے پریس کانفرنس دیکھی نہیں ہے, اس لیے میں اس کے حوالے سے کبھی کہوں, پوائنٹ آؤٹ کروں کہ کس طرف, تو وہ میرے خیال میں ابھی مناسب نہیں ہے. میم لیکن میں نے پریس کانفرنس سنی, آپ کو چیدہ نکات بتا دیتا ہوں کہ پارٹی کو ذوالفقار مرزا پر بہت غصہ ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں, یہ بات کہی قائم علی شاہ صاحب نے, کلاشن کوف سے لوگوں کو ہراساں نہیں کرتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ قانون پر ہر صورت عمل درآمد ہوگا. مرزا صاحب کو غصہ تھا کہ میں اگنور ہو رہا ہوں اور لوگوں میں کس طرح پہچانا جاؤں گا, اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. ہم نہیں جانتے مرزا صاحب اب کون سی پارٹی میں جانا چاہتے ہیں, یہ اندیا بھی دیا کہ شاید مرزا صاحب کسی اور سیاسی جماعت میں جانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ قانون سے بالا تر کوئی نہیں, قانون کو نظر انداز کیا جائے گا تو قانون حرکت میں آئے گا. سو بنیادی طور پر یہ پیغام آپ کو دیا گیا ہے
کہ قانون حرکت میں آئے گا. اب تک ہم آپ کی چادر اور چار دیواری کا ہم نے تقدس پامال نہیں کیا, لیکن اب ہم آپ کے گھر کے اندر بھی آئیں گے اور قانون اپنا کام راستہ خود بنائے گا. تو پلان تو آپ نے سنا دیا, ان کے انٹینشنز تو آپ نے بتا دیے, تو پھر کوٹیں بھی بیکار ہیں. پھر جو ہے کہ میں جو فیڈرل گورنمنٹ سے کہہ رہی ہوں, میں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے کہا ہے, میں نے کہا ہے مجھے رینجرز دیں, سیکیورٹی وڈرا کس نے کی؟ کیوں کورٹ جا کے یہ کہنا پڑا کہ آپ ہمیں سیکیورٹی دیں؟ کیوں کورٹ کو لوگ دینے پڑے؟ آپ ان ساری چیزوں کے پیچھے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ کو خطرہ کس سے ہے؟ اس سے زیادہ میں یہ کہتی ہوں جی, کس سے خطرہ ہے آپ کو؟ کس سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے مرزا صاحب؟ دیکھیں, خطرہ مجھے سندھ گورنمنٹ سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. سیدھی سی بات ہے کہ اگر وہ نوٹس نہیں لے رہے ہیں, انہوں نے سیکیورٹی وڈرا کر لی ہے, وہ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کاشف صاحب, جس وقت محترمہ تھیں اور ان کے شوہر جیل میں تھے, میں نے بہت سی ایسے ان کے حالات اور وقت دیکھے تھے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پارٹی, یہ چند لوگ جن کے اپنے مفادات ہیں, یا جو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں کس طرح اس پارٹی سے ہمیں وہ کیا جائے. مجھے بتائیے, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے خود ریزائن کیا یا کسی نے کروایا؟ اگر انہوں نے خود ریزائن کیا, وہ موقف صحیح تھا یا غلط تھا, میں اس میں نہیں جاؤں گی, کیونکہ میں خود اس فیصلے کے خلاف تھی, لیکن انہوں نے ریزائن کیا. اگر اگنور کرنے کی بات ہے تو میں بھی پارلیمنٹ میں ہوں, بیٹا بھی پارلیمنٹ میں ہے, اور کیا وہ چاہیے تھا؟ عہدوں کی اگر انہیں ضرورت تھی تو پھر وہ تو سینئر منسٹر تھے, وہ تو ہوم منسٹر تھے, وہ تو وائس پریزیڈنٹ سندھ تھے, مورلیس پریزیڈنٹ کا ان کو کام تھا. تو کیا چیز تھی؟ کس چیز کے لیے انہوں نے کیا؟ اب کس پارٹی میں جائیں گے؟ اس وقت کس کا اشارہ تھا, اور اشارے میں آفر کیا کیا جا رہا تھا؟ یقیناً کوئی بہتر چیز آفر کی جاتی ہے. اگر آپ جن اشاروں کی بات کر رہے ہیں تو اس اشارے میں تو کوئی بہتر چیز کی آفر کی جاتی ہے. ان کو کس چیز, کیا بہتر پوزیشن مل رہی تھی؟ وہ ہوم منسٹر تھے, میں اسپیکر تھی, کیا چاہیے تھا؟ چلے ٹھیک, لیکن یہ پریس کانفرنسز پوری قوم واقف ہے. یہ پریس کانفرنسز اب تواتر سے ہو رہی ہیں. کبھی ایم پی ایز, خواتین ایم پی ایز پریس کانفرنسز کر رہی ہیں, کبھی مرد ایم پی ایز کر رہے ہیں. آج تو چیف منسٹر آف سندھ, انہوں نے خود پریس کانفرنس کی ہے. آپ کہہ رہی ہیں آپ کو سندھ گورنمنٹ سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. کیا خطرہ ہے آپ کو کہ راؤ انوار کو وہاں پر لگا کر, پولیس وہاں لگا کر, پولیس کھڑا کر کے وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو کیا خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیں, کسی اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا جو نام آپ لے رہے ہیں یا اور وہ لے لیں, یہ تو انٹینشنز میں تو بتا سکتی ہوں کہ جو ہے, اور آج تک سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کرنا تاکہ پرائیویٹ لوگ آئیں. میرے پاس کوئی ان لائسنسڈ ویپن نہیں ہے. ایس پی صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا, میڈیا سے بات کرتے ہیں, ان کے پاس آٹومیٹک ویپن ہے. ان کا تعلق پولیس سے ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ انڈکٹی ہیں. ان کی شاید نالج میں یہ نہ ہو کہ آٹومیٹک ویپن کے لائسنس ہوتے ہیں. میں بھی اسپیکر اور میں پارلیمنٹ میں یہ چوتھی دفعہ آئی ہوں. ڈاکٹر صاحب ہوم منسٹر بھی رہے ہیں اور اس کے لائسنس ہوتے ہیں. ٹھیک, اگر وہ بندوق لے کے چل رہے ہیں, اور یہ اگر ان کی سیکیورٹی کی پولیس ہوتی تو کیوں یہ ہوتا؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے, کیا اگر لائسنسڈ ویپن ہیں اور آپ اپنی سیکیورٹی کے لیے رکھتے ہیں, آپ کو تھریٹ محسوس ہو رہی ہے, تو اس میں کون سی اللیگل بات ہے؟ اس لیے اس قسم کی بات, 400 لوگ, وہ 400 لوگ کون ہیں؟ ٹھیک, مجھے ایک بات بتائیے میم, ایف آئی آر میں جو نام انہوں نے دیے ہیں, آپ جاننا چاہیں گے وہ کون ہیں؟ جی جی بتائیے. وہ پرانے یو سی ناظم, پیپلز پارٹی کے مختلف عہدیدار اور پیپلز پارٹی کے ورکر تھے. تو آپ یہ بتائیے جی, اگر یہ سب کر رہے ہیں یہ لوگ, تو پولیس کی سیکیورٹی وڈرا کرنا پولیس کا کام نہیں. آپ بھی جانتے ہیں یہ تو اوپر سے آرڈر آتا ہے تو سیکیورٹی ملتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے. تو یہ سیکیورٹی آپ کی وزیر اعلیٰ نے لی ہے,
زرداری صاحب کے آرڈر سے لیا ہے, فریال تالپور صاحبہ کے آرڈر سے لیا. آرڈر کس نے کیا اس سیکیورٹی کو واپس کرنے کا کہ جو اتنے سالوں سے آپ کے پاس سیکیورٹی اور سڈنلی واپس چلی جاتی ہے؟ جی یہ تو میں اسی لیے, کیونکہ میں کسی کے اوپر پوائنٹ میں نے کہا کہ میں نہیں کرنا چاہتی ہوں, اور مجھے جواب اس کا چیف منسٹر سے چاہیے. وہ کیوں نہیں جواب دے رہے ہیں کہ سیکیورٹی کیوں وڈرا کی تھی؟ لیکن میم میں معافی چاہتا ڈاکٹر ہوں, ذوالفقار نے یہ کیا. چیف منسٹر ابھی بولے ہیں وہ تو ذوالفقار مرزا صاحب کو ایز اے ملزم ایڈریس کر رہے ہیں جنہوں نے قانون توڑا ہے. ابھی پریس کانفرنس میں تفصیل سے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا, انہوں نے یہ کیا وہ کلاشن کوفوں سے کر رہے ہیں, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, قانون حرکت میں آئے گا. اور کارکنوں کا غصہ دیکھنی پڑے گی. میں نے کہا نا پوری سیکوینس دیکھی آف ایونٹس. ان کے ساتھ تو چلے انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے وہ کیا اور یہ سب باتیں کریں. پہلے سیکیورٹی وڈرا کی ہے, پہلے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں, اور یہ تو 2-2.5 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ. لیکن اگین ڈاکٹر صاحب کی بات جو کہہ رہے ہیں آپ, وہ یقیناً وہ اپنے طور پہ وہ دیں گے. لیکن آج جو یہ میرے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں, میں تو اپنی سیکیورٹی کا پوچھ رہی ہوں. میری سیکیورٹی کیوں وڈرا کی ہے؟ میں فارمر سپیکر بھی ہوں, میں 4 دفعہ الیکٹ ہو کے بھی آئی ہوں, میں سندھ کی انفارمیشن سیکریٹری بھی رہی ہوں پیپلز پارٹی کی طرف سے. میری سیکیورٹی کیوں وڈرا کی ہے؟ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار مرزا صاحب کو سیکیورٹی دکانیں بند کرانے کے لیے نہیں دی گئی جو اسلحے کی نوک پر انہوں نے دکانیں بند کرائی. دیکھیں میں اپنی طرف لاتی ہوں, مجھے پہلے میری تو بات کا جواب دیں. میری سیکیورٹی کیوں وڈرا کی ہے؟ ٹھیک. سو آپ مرزا صاحب کا جواب نہیں دینا چاہتی, پھر آپ کو جو شو کاز نوٹس دیا ہے پیپلز پارٹی, جواب دینے کی بات, دیکھیے جواب دینے کے لیے میرے پاس بہت سے جواب ہیں, لیکن میں اس سٹیج پہ نہیں دینا چاہتی, اور میں ان سے سوال پوچھ رہی ہوں. میں تو بار بار یہ پوچھ رہی ہوں چیف منسٹر صاحب سے کہ میری سیکیورٹی کیوں وڈرا کی, اور آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بھی سیکیورٹی کیوں وڈرا کی, اور اس کے بعد آپ نے یہ جو کچھ تماشا دیکھا 2 دن کہ میرا گھر جس طرح انڈر سیج رکھا, اور ایک بیوی کو آپ دوڑا کے لاتے ہیں یہاں پہ بدین کراچی سے, جو ہر معاملے میں ہر چیز میں ایک الگ ہو کے بیٹھی ہوئی تھی, ان کو آپ دوڑا کے یہاں لاتے, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اب میں پریس کانفرنس نہ کروں, میں پروٹیکشن نہ مانگوں. آئی ڈونٹ نو کہ کیا یہ چاہتے کیا ہیں. دیکھیے وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں میڈم کہ آپ کس کے ساتھ. جی میں نے کہا یہ سوال کرتے ہوئے بھی انہیں شرم آنی چاہیے. پولیٹیکل ایفیلیشنز, پولیٹیکل جو بھی ہے, اور وہ بھی اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کا کلیم کرتے ہیں, لیکن میری صرف بات اتنی ہے, کیا پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہر شخص, ہر آدمی سے پوچھیں کہ وہ اپنی بیویوں سے پوچھیں کہ کس کے ساتھ ہوگی؟ کیا آج میں کسی بھی لیڈرشپ کے حوالے سے پوچھ سکتی ہوں کہ بیٹا کدھر ہے, باپ کدھر ہے, یا ہسبینڈ کس پارٹی میں ہے, وائف کس پارٹی میں ہے؟ یہ تو سیاست ہے. سیاست میں سب کچھ ہوتے ہیں, کبھی کیا سٹیج ہوتی ہے, کبھی کیا ہوتا ہے. آج جو فرینڈز ہیں وہ کل جس طرح ہم پچھلے دیکھتے رہے ہیں دوروں کے اعتبار, ان کو اسی حد تک رہنا چاہیے تھا. اس طرح مجھے سکن کرنا اس ساری سچویشن میں, this is all planned. پلان کیا ہے؟ جو ہمیں پارٹی سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں ان کی سوچ, یہ وہ جس طرح وہ پلان کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ پارٹی چھوڑیں. میر مرتضیٰ بھٹو والا پلان تو نہیں ہے کہ جس کا انڈیا پہلے بھی دے چکے؟ اللہ رحم کرے, اللہ میرے گھر پہ اور میرے شوہر پہ, میرے بچوں پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور میں صرف اپنے لیے نہیں, سیاست کا ایک طریقہ ہے, لیکن سیاست ایک طرف رہی, اس طرح کا ماحول پیدا کرنا یہ بہت ہی ایک افسوسناک اور خوفناک بات ہے. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے شوکاز آپ کو بھی اور آپ کے صاحبزادے کو بھی ایشو ہو چکا ہے. ظاہر ہے یہ پریس کانفرنسز جو کی جا رہی ہیں, ٹی وی پروگرامز میں جو غصہ نکالا جا رہا ہے, وہ ساری پارٹی, اس میں اسپیکر بھی موجود تھے آج اس میں شیلہ رضا ڈپٹی اسپیکر بھی بات کر چکی ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ جو لوگ شاہ محمود قریشی کو پی ٹی آئی میں لے کر گئے ہیں وہی لوگ ذوالفقار مرزا کے پیچھے کھڑے ہیں. انہوں نے یہ بات بھی کی. اب
جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی آ کر بول پڑے اور جس طرح کی وہ گفتگو کریں، اس کا مطلب ان کے لیے لائنز ڈرا ہو گئی ہیں. آپ نے یہ فیصلہ کرنا کہ آپ اس لکیر کے اس پار ہیں یا اس پار ہیں. لگتا تو ایسا کہ یہ آپ سے عنقریب سوال پوچھا جائے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ سمپل سی ہمیں پھر ایک دفعہ پورے سیکوینس آف جو ایونٹس ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں اگین، اشارے ہمیں ہو رہے ہیں، ایکٹ وہ کر رہے ہیں. یہ تو بڑا عجیب سی بات ہے. مجھے تو لگتا ہے انہیں کوئی اشارے ہو رہے ہیں. جو کوئی بھی کر رہا ہے کہ کس طرح پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچایا جائے، یہ کوئی پیپلز پارٹی کے اندر بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے لوگ، کیونکہ ایکشن تو وہاں سے آ رہے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے اس وقت؟ کون سا پاور ہے؟ اگر آپ سیکیورٹی وڈرا کر لیں اور آپ یہ ماحول پیدا کریں جس میں آپ بیوی کو بھی گھسیٹ کے لائیں، آپ بیٹے کو سوال بھی ڈالیں، بیٹے بھی باہر ہے، تو یہ اشارے کون کس کو کر رہا ہے؟ میرا تو سوال ان سے ہے. یہ آپ نے زرداری صاحب مجھے تو اشارہ جب ہو، دیکھیے مجھے تو اشارہ جب ہو جب کوئی انیشیٹو میری طرف سے ہوتا. ٹھیک، ایک چیز. دوسری چیز، اگین جب پاور تھے، جب بہت پاورز تھے، اشارے تو تب بھی نہیں ہوئے. تب کون سے اشارے؟ میری سٹرگل تھرو آؤٹ جو رہی ہے وہ عوام نے دیکھی ہے، دنیا نے دیکھی ہے. اگر محترمہ اپنے شوہر کے سوا اکیلی اگر 13 سال اور 11 سال اور وہ رہی تو میرا بھی وہی حال تھا. میں ملک کے اندر بیٹھ کے میں نے سفر کیا تھا کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی ہائیڈنگ میں تھے اور میں اکیلی بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی. آئے دن میرے گھروں پہ ریڈ ہوتی تھی اور میں اس کو فیس کرتی تھی. تو جو کچھ سفرنگ میں جس اس سے گزری وہ سب وہ کیا تھا؟ تب اشارے نہیں تھے. میں ایم این اے تب بھی تھی. جب پیٹریوٹ بنی تب اشارے نہیں تھے. جب اسپیکر بنی تب اشارے نہیں تھے. میں نے تو اپنا کینسر جب میرا ڈائگنوز ہوا اور گیلانی صاحب کی رولنگ کا تھا، میں نے تو لیڈرشپ کو اس ٹیسٹ میں بھی نہیں ڈالا کہ میں جا کے اس لیڈرشپ سے یہ کہتی کہ دیکھیں میرے پاس تو اب کیونکہ کینسر از لائک اے ڈیتھ سینٹنس. میرے پاس میں نے ان کو اس ٹیسٹ میں نہیں ڈالا کہ میں ان سے کہتی کہ دیکھیں ایک طرف ڈیتھ سینٹنس ہے اور ایک طرف گیلانی صاحب کے لیے بچانے کی رولنگ ہے، مجھے کیا لینا چاہیے. فیصلہ میں نے خود کیا. اینڈ آئی چوز کہ میں یہ ڈیسیشن دے کے پھر میں جا کے فیس کروں گی اپنے کینسر کو. میں نے اپنی بیماری جس کا مجھے نہیں پتا تھا کہ اندر سپریڈ ہو رہی ہے، کیا ہوگا 1 مہینے کے بعد، کیونکہ کوئی اس کا نہیں بتا سکتا تھا. There are several cases in my family. میں نے اس کے لیے صرف جا کے یہ کہا، پوچھا کہ میری بیٹی کی گریجویشن ہے تو مجھے کہا کہ ابھی رولنگ کا ڈیسیشن آنے والا ہے. میں نے کسی کو اس ٹیسٹ میں نہیں ڈالا اور میں نے بتایا بھی نہیں. میں نے نہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو، نہ میں نے پرائم منسٹر کو اور نہ کسی سینئر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بتایا. میری فیملی مجھ سے بہت ناراض تھی اور ایک دن بھی وہ یہاں پہ رہنے کو تیار نہیں تھی. لیکن میں نے سب کو ایک جواب دے دیا تھا کہ میں جاؤں گی تو میں ڈیسیشن دے بعد جاؤں. تو میم یہ تو پارٹی لائلٹی آپ کی تو انکویسچنیبل، کم از کم ابھی تک تو ٹریک ریکارڈ ایسا ہی ہے، انکویسچنیبل ہے. لیکن جس سیاسی جماعت کی وجہ سے آپ نے سارا کچھ کیا اس کے سربراہ آصف زرداری صاحب ہیں. ابھی آپ کے ساتھ جو سارا کچھ ہو رہا ہے آپ نے ان سے رابطہ کیا ہے؟ جی نہیں. کیوں نہیں کیا؟ میں نے کیونکہ سینٹرل اگر سندھ کے ایگزیکٹو جو ہیں وہ قائم علی شاہ صاحب ہیں، ادارے ان کے انڈر آتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ مجھے جواب دیں کہ یہ ایک کسی عام آدمی کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا جس کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کو بھی پروٹیکشن دیتا ہے.
لیکن میم یہ میرے ساتھ آپ ہو جانتے ہیں رہا کہ تھا۔ پارٹی بہت پاورفل آل پاورفل چیئرمین ہوتا ہے. چیئرمین اگر سی ایم کو کہے کہ آپ ان کو سیکیورٹی دیں, سی ایم کی مجال کے اس کو نہ دے. آپ نے زرداری صاحب سے بات کیوں نہیں کی؟ جی میں نے نہیں کی, کیونکہ میں میڈیا پہ بول کے پہلے میں جن پہ ذمہ داری تھی ان پہ ڈالنا چاہتی تھی. تو آپ کریں گی؟ میں ایکسپیکٹ ضرور کر رہی تھی کہ شاید مجھے فون کال ضرور آئے گی, جو کہ نہیں آئی. میں سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی. ان کی ناراضگیاں ہو سکتی ہیں ڈاکٹر صاحب سے, پر میرے سٹرگل کو یہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ میرے سٹرگل اور ڈاکٹر صاحب کا سٹرگل پیرل ہے. اگر ان کا جا رہا تھا, ان کا اپنا اپنی جگہ سٹرگل ہے, میرا اپنی جگہ سٹرگل ہے. اشاروں کی باتیں, کبھی کاروبار کی باتیں, کبھی کوئی باتیں. مجھے یہ بتائیے, جو جان نثارانے بے نظیر بنے ہوئے ہوں, جو اپنی زندگیاں دینے کے لیے ہوں, تو انہوں نے کاروبار نہیں سوچا اس وقت, اپنے مفادات نہیں سوچے تھے اس وقت. اگر کوئی شخص ان کے لیے ٹرک کے آگے چل کے اس جگہ جہاں بلاسٹ ہوا کہتا تھا کہ پہلے میری زندگی پہ آئے, اگر وہ جان نثارانے بے نظیر, انہوں نے ایک رول اور میرا اپنا الگ رول تھا, ہم دونوں پہ الگ الگ ایک ذمہ داری تھی. یقیناً محترمہ کا کوئی ٹرسٹ تھا اور ہم نے اپنا کردار اپنی اپنی جگہ ادا کیا. میں ہاؤس وائف نہیں تھی, میرا پیپلز پارٹی میں میرا اپنا سٹرگل ہے. ٹھیک, لیکن اور مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے سٹرگل کی تو بات آپ نے بہت کی ہے, لیکن پارٹی آبویسلی آپ کی سٹرگل کو نہیں دیکھ رہی ہے. پارٹی اس وقت آپ سے یہ سوال کرے گی کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں, جو پارٹی کے چیئرمین سے لے کر پوری پارٹی کی لیڈرشپ اور وزراء پر کرپشن اور دوسرے الزامات لگا رہے ہیں. اگر انہوں نے یہ کہہ دیا آپ سے کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ اس طرف ہیں, ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں, پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, جو ہر بیوی جواب دے گی, لیکن مجھے چند باتوں سے کسی پہ ہو سکتا ہے اعتراض, میں چند باتوں سے ان کے ایگری, کیونکہ اپنا طریقہ ہے سیاست کرنے کا. افسوس یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی میں بیٹھ کے جب وہ دوسروں کو یہ سب کہتے تھے, اس وقت کس کا اشارہ ہوتا تھا؟ جب یہ پیپلز پارٹی کے بہت ایکٹیو ممبر اور بہت آگے, پیپلز پارٹی کے تو وہ اب بھی ہیں, لیکن جب اس وقت کسی اور پارٹی کے لیے اور یا کسی اور شخص کے لیے یا ممبر, اس وقت کس کا اشارہ ہوتا تھا؟ تو ایسے سوالات نہ کیجئے, ایسی باتوں میں مت جائیے, میں نہیں جانا چاہتی ہوں. لیکن اب وہ آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں وہاں پر, سے ہمارا تعلق ہے. میڈم وہ آپ کو لے جا, فہمیدہ مرزا صاحبہ وہ آپ کو ادھر کھینچ کے لے کے تو اسی طرف جا رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں. دیکھیے, وقت آنے پہ, اور کیونکہ ابھی تک چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے, پریس کانفرنس 100 دفعہ بھی ہو, کیونکہ میں نے ان کو جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں, میں اپنے کانوں سے نہ سنوں, یا رائٹنگ میں کوئی چیز میرے ہاتھ میں نہ آئے, میں تب تک اس حوالے سے کوئی بات نہیں. آپ کو شوکاز نوٹس ملا نہیں ابھی تک؟ جی نہیں. سو آپ کو شوکاز نوٹس بھی نہیں ملا. آخری سوال, آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے رابطہ کیا؟ نہیں جی. سو آپ نے اوپر کی لیڈرشپ میں کسی سے رابطہ نہیں کیا؟ اس سے پہلے تھا 18 اکتوبر کی سپیچ. 18 اکتوبر کو ہماری بہت اچھی ان سے ملاقات ہوئی, اور ملاقات کیا, میرا نام جو سپیچ وہاں پہ ہوئی اور وہ اپریشیٹ بھی کی گئی, اور بہرحال وہ ساری دنیا نے سنی, تو وہ تھا. لیکن جب سے یہ ایشوز سٹارٹ ہوئے ہیں, میں نے رابطہ نہیں کیا. اور کسی نے آپ سے میڈییشن کی بات نہیں کی ہے؟ نہیں جی نہیں. اور میں یہ کہوں گی, سب سے جو بات ہے, جو ہم سب کے لیے بہت تکلیف اور بہت دکھ کے ساتھ, مطلب یقیناً جو کچھ ہوتا رہا 2 دن تو وہ ہے, لیکن ان حالات کے لیے کہ کیوں چیخے ہیں ہم, کیوں بول اٹھے ہیں ہم, کیونکہ کہنے کو تو بہت آسان ہے کہ باتیں کرنا ہوتے, لیکن اس کے لیے میرا ایک شعر میں پڑھنا چاہوں گی. حال اب تک وہی ہے فقیروں کے,
हाल अब तक वही हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फकत अमीरों के। हर बिलावल देश का मकरूज है, हर बिलावल देश का मकरूज है। पांव नंगे हैं बेनजीरों के। आइए बदीन में आइए और देखिए कि क्या हाल है बेनजीरों के, किस मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं यहाँ का हर बच्चा, लेकिन आपकी हर हुकूमत रही है औरत, मैम, यहाँ पे हर मर्द। यहाँ पे आपकी हुकूमत रही है, आप नहीं रही हैं यहाँ से। जुल्फिकार मिर्जा साहब एमपी इलेक्ट होते रहे, इसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों के सर जाएगी अगर बदीन में हालात जी जी, जब स्पीकर थे, जो रिसोर्सेज के लिए मैं डिपेंडेंट हुकूमतों पे होते हैं हम, वो हमने जो कुछ ले सकते थे और जो कुछ दे सकते थे उसका सबूत है लोगों का ये प्यार, और वो जमीन पे आपको नजर भी आएंगी। ये नहीं है कि स्कीम का नाम हो और नजर ना आए, वो आपको जमीन पे नजर भी आएंगी। ये भी सुनने में आ रही है कि कुछ उसके ऊपर केसेस बनाने के इरादे रखते हैं, लेकिन आई विल डील जब वो बनेंगे। लेकिन जी मुझे ये बताइए, जब से हमसे किया, मैंने तो एक गरीबों के लिए यहाँ पे रिक्शा स्कीम ली थी जो कि इस हुकूमत से पहले की ली हुई थी, और वो रिक्शा जिस वक्त टाइम आया उस वक्त रोक दिए गए। ये कुछ तो होता रहा। मैंने अपने गरीब भाइयों के लिए लिए, अपने 400 खानदानों के लिए लिए, ताकि उनको रोजगार मिले। और हम जो कुछ सोच रखते हैं वो यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल ठीक है मैम, मैं माफी चाहता हूँ। ये अब आपसे तो ये बातचीत का राब्ता रहेगा और देखते रहेंगे, ये जो सिचुएशन डेवलप होती रहेगी, हम इंशाल्लाह आपसे बात भी करते रहेंगे कि क्या हो रहा है। और आप जब फैसला करने की पोजीशन में आए, जब पार्टी की बात क्लियर, तो मजीद आपसे उस दिन बात करना चाहेंगे। अभी बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, क्योंकि मुझे एक ब्रेक भी लेनी है। बहुत शुक्रिया दोबारा आपने जो हमें वक्त दिया। इसके बाद ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सौलत मिर्जा साहब की बीवी को एक खत लिखा है सौलत मिर्जा ने। सौलत मिर्जा क्या कहते हैं इस खत में, ये खत आपको और उनकी बीवी से बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं माफी चाहता हूँ, सौलत मिर्जा साहब की एहलिया हमारे साथ मौजूद है, नेगत मिर्जा। उन्होंने खत लिखा है जिसमें उन्होंने ये इस बात पे जोर दिया कि शायद हामिद का केस दोबारा खोला जाए ताकि पाकिस्तान को मालूम हो कि इसके पीछे कौन है। उन्होंने कहा अगर मुझे फांसी हो गई तो कोई कुव्वत बाबर गौरी और अल्ताफ हुसैन को फांसी नहीं दे सकेगी। फांसी हुई तो ये समझा जाएगा कि मसलहत के तहत मुझे इस केस में दोबारा इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा मैं सजा की माफी की अपील नहीं करता, बल्कि साबित करने के लिए कि कत्ल के पीछे कौन कौन लोग थे, ये अपील कर रहा हूं। मैं सिर्फ ड्राइवर हूं, असल लोग इसके पीछे कोई और है। मेरे खानदान को सख्त धमकियों का सामना है और इसके बावजूद हम इस केस के अंदर मजीद तफ्तीश चाहते हैं। अगर ये ना किया गया तो मेरी मौत के बाद उठने वाले सवालों के जवाब आप नहीं दे सकेंगे। ये खत लिखा है सौलत मिर्जा ने। उनकी अहलिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये अब सौलत मिर्जा साहब बहुत ज्यादा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि फांसी मुलतवी की जाए, उनसे बात की जाए। मुझे ये बताइए ये पहले क्यों नहीं किया उन्होंने? काशिफ भाई, आसरा जी। आसरा था पार्टी की तरफ से। अच्छा, पार्टी क्या आसरा दे रही थी आप? तो सिंपल, अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो यही के निकाल दिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा, केसेस ख़त्म हो जाएंगे, केसेस की बुनियाद कमज़ोर है, और तुम तो इसमें वैसे भी वो हो, उसकी बीवी के झूठे बयान हैं, तुम्हें तो फिर हम आसानी से बचाएंगे। ये सारे आसरे थे जिसकी वजह से ज़बान खामोश थी। आप क्यों खुली है जी? सिंपल काशिफ भाई, पहले भी बता चुकी हूँ कि पहले सौलत से सिलसिला शुरू किया डिसोन करने का, जो एक लंबी फहरिस्त है डिसोन होने वालों की। तो फिर सौलत ने ये सोचा कि अगर यही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है तो सभी के साथ हो रहा है, तो अब ये सिलसिला अब रुक जाना चाहिए। इसमें बाबर गौरी और अल्ताफ हुसैन साहब का नाम, बाबर गौरी साहब और अल्ताफ हुसैन साहब का नाम लिया है उन्होंने। ये दो लोग, मैं ड्राइवर था, इनके पीछे असल लोग ये हैं।
یہ بات وہ ثابت کیسے کریں گی؟ کاشف بھائی یہ تو سہولت ہی ثابت کریں گے، اور سب سے بڑی بات کہ ثابت کرنے کے لیے ابھی آپ ان کو جگہ کہاں دے رہے ہو؟ کیا ان کو کسی کورٹ نے ان کو بلایا ہے؟ کیا کہیں گواہی دینی ہے؟ کوئی ایسی چیز ابھی ہے؟ مجھے تو یہ پتا ہے کہ 12 تاریخ کو ان کے ڈیتھ وارنٹ ایشو کر دیے گئے ہیں۔ جی لیکن ابھی یہ خبر چل رہی ہے کہ ان کی پھانسی روکنے کے لیے کل کورٹ نے آپ نوٹسز جاری کر دیے ہیں، سو اب کل یہ کورٹ فیصلہ کرے گی کہ یہ پھانسی روکنی ہے یا نہیں، سو اس کا فیصلہ اب ظاہر ہے کل کورٹ کرے گا۔ لیکن مجھے بتائیں، انہوں نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا کہ سخت دھمکیاں دی جا رہی ہیں خاندان کو، آپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ دیکھیے میری بالکل کاشف بھائی، ایک بات ہے کہ 19 کو جب ان کا یہ بیان آیا، 19 کی رات کو ہمیں نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک ویڈیو بیان چلا، اس کے اوپر بحث ہوئی، حکومت کو لگا کہ اس کے اوپر مزید تحقیقات ہونی چاہیے، اسٹے دیا گیا، کچھ تحقیقات ہوئی، پھر 1 مہینے کا اسٹے دیا گیا، جی آئی ٹی بنی، اس کی رپورٹ سبمٹ ہوئی، سارا کچھ ہوا۔ اس کے بعد فیملی کو جتنی پریشانیوں کا سامنا ہے وہ ہم آپ کو نہیں بتا رہے ہیں۔ بتائیں نا جی، ہم یہی تو جاننا چاہتے ہیں آپ کو کیا پریشانیاں ہیں؟ کاشف بھائی کالز آ رہی ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایم کیو ایم سے لڑ لیں گے، ایم کیو ایم کو ختم کر دیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ قائد کے خلاف زبان کھول کے آپ کچھ کر سکتے ہیں، ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں ہے کراچی میں آپ کے ساتھ ہوگا کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے آپ کو؟ اس قسم کی کالز، اور کوئی بھی لوکل کاشف بھائی یہ ہمارے ہمدرد ہیں، یہ وہی ہمدرد ہیں، پارٹی کارکن ہیں جو کبھی دوست تھے اور اتنے اچھے گہرے دوست تھے کہ ہماری مدد کیا کرتے تھے، ہمارے پیغام الطاف بھائی تک ڈائریکٹ پہنچایا کرتے تھے، اور آج کل دھمکیاں ڈائریکٹ پہنچاتے ہیں۔ یہ نام لیں گی کوئی؟ ساؤتھ افریقہ کا یونٹ ہے، کینیڈا کے لوگ ہیں، سب جانتے ہیں۔ نام لے لیں تاکہ ہم بھی نام جان میں جائیں۔ لوں گی کیونکہ سہولت نے وہاں سے خط لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے اپیل کی ہے کہ متعلقہ حکام میرا فون ریکارڈ بھی لیں، اور جو لوگ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں ان کے وارنٹ بھی جاری کیے جائیں اور کو یہاں لے کر آیا جائے۔ صاحب نام نہیں بتا سکتی، اس وقت نام بتانے کی پوزیشن میں؟ نام میں بتا کے میرے خیال میں شاید قبل از وقت ہو جائے گا۔ چلے نام قبل از وقت ہوگا۔ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، آخری دھمکی کب آئی تھی آپ؟ جب یہ پریس کانفرنس کی تھی میں نے، اس کے بعد سے آنا شروع ہوئی ہیں۔ پچھلے 2 4 5 دن میں کوئی دھمکی آئی ہے؟ نہیں، 2 4 5 دن میں نہیں آئی۔ تو دھمکیوں کا سلسلہ رک گیا۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہرہ پارٹی پر الزام الطاف حسین صاحب اور بابر غوری صاحب کا نام بھی لیا انہوں نے اپنے اس خط میں، اس پرٹیکولر کیس میں۔ وہ اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں کیس رکے اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے سارے کیس کو؟ بالکل بالکل بالکل، اگر ویڈیو بیان باہر آیا ہے، جے آئی ٹی ہوئی ہے، 2 دفعہ میں نے میرے کہنے کے اوپر ایکسٹینشن نہیں دی گئی، یہ اس وجہ سے ایکسٹینشن دی گئی ہے کہ اس کیس میں اتنا مواد ہے کہ اس کے اوپر تحقیقات کر کے اصل مجرموں تک پہنچا جا سکتا ہے، تو ان تک پہنچا جائے، ان تک ان کی بات کو پورا سنا جائے کہ وہ اس کیس میں ان کی حیثیت کیا تھی۔ کاشف بھائی ایک قتل ہوتا ہے، کسی نے حکم دیا، کسی کے ذریعے آیا، کسی نے ریکی کی، کسی نے آگے کوئی اور کام کیا، کسی نے گاڑی چلائی، کسی نے فائر کیا، یہ پورا ایک نیٹ ورک کی طرح یہ کام چل رہا ہے، تو صرف ایک بندے کو سزا کیوں ہے؟ جن لوگوں کے نام ایف آئی آر میں ہیں وہ لوگ کہاں پر ہیں؟ میجسٹریٹ کے سامنے بیان جن لوگوں سے مرحوم میں یہی بول رہی ہوں کہ ابھی تک 164 کا بیان نہیں ہوا ہے سہولت کا، صرف جے آئی ٹی ہوئی ہے۔ میری اپیل ہے کہ خدا کے واسطے وہ اس جے آئی ٹی کے بعد اس کا 164 کا بیان لیں تاکہ اس کا بیان قانونی حیثیت میں سامنے آئے اور بات آگے بڑھے۔ ہم اصل کلپریٹس کو سامنے لے کر آئے ہیں، ہم جس پوزیشن پہ لے کر آئے ہیں، اب باقی کام آپ لوگوں کا ہے۔ اصل کلپریٹ کون ہے جی؟ جس نے حکم دیا کاشف بھائی، جس نے حکم دیا، کون؟ جس نے نام بتائیے۔ قتل پہ اکسایا،
अल्ताफ हुसैन, काशिफ भाई, वहां से बैठ के जब कत्ल की प्लानिंग हो रही है और यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है, मरहूम शाहिद हामिद का झगड़ा मेरे मियाँ के साथ नहीं था, मेरी फैमिली के साथ नहीं था, उसका झगड़ा था MQM के साथ, जिसका जिक्र उनकी वाइफ ने FIR में भी करा था। उस वक्त सौलत कहीं पे भी नहीं थे। असल मुजरिम वो है और आप चाहते हैं कि उनको पकड़ा जाए, जिनका नाम FIR में है। सॉरी, मैं कहा इस तरह के और हुक्म आपके नॉलेज में है सौलत मिर्जा को मिले हो किसी वक्त किसी को कत्ल करने के, या एक ही कत्ल किया उन्होंने जिंदगी? सॉरी, आई कांट गेट योर पॉइंट। मैंने ये कहा कि सौलत मिर्जा साहब को क्या एक ही कत्ल करने का हुक्म मिला था या इससे ज्यादा कत्ल करने का हुक्म मिला था? काशिफ देखिए, मैं इस पर्टिकुलर केस की बात कर रही हूँ, मैं इसलिए इस पर्टिकुलर केस की बात कर रही हूँ कि देखिए इस केस के बारे में हम जानते हैं तफसीली, ठीक, और इससे पहले अल्ताफ हुसैन के मेरे शौहर के साथ कितने फोनों पे राब्ते थे और क्या क्या उनको अहकामात मिलते थे, मुझे इसके बारे में नहीं पता। हाँ, मेरे शौहर को पता है, उनको पता होगा। तो आप काइंडली फिर उसका GIT के बाद बयान लें ताकि वहां से पता चले फैमिली को। तो देखिए आप भी एक बाहर जाते हैं अपनी गैदरिंग में इधर उधर, आप फैमिली को आके हर चीज नहीं बताते। बिल्कुल ठीक है। ये उनकी कत्ल के बारे में आपको कब पता चला था कि उन्होंने कत्ल किया है? मैं फिर वही बात कर रही हूँ कि सौलत ने कोई कत्ल नहीं किया है। तो अभी उन्होंने तो इस खत में भी लिखा है कि मुझे फांसी से नहीं बचना, लेकिन मैं सिर्फ ड्राइवर हूं, मैंने कत्ल किया है, किसके कहने पे किया, उन लोगों को पकड़े। मैं वही बात कर रही हूं कि मुझे आपकी तो बात में ही तजाद है ना काशिफ भाई। क्या ड्राइव करते हुए कोई बंदा क्लाशन पकड़ के फायर कर सकता है? नहीं, मैं तो आपकी भाई एक ड्राइवर है। जी मैं वही बता रही हूँ ना कि काशिफ भाई, एक ड्राइवर को अगर इतनी सजा हो सकती है तो फिर तो असल मुजरिमों को इससे डबल ट्रिपल सजा होनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं तो खत पढ़ रहा था, खत में कोई इस तरह का उन्होंने ये खत में लिखा है कि मैं तो सिर्फ ड्राइवर था, पीछे हुक्म देने वाले कोई और थे। तो लगा ऐसे असल मुजरिमों को सामने लेकर आया जाए। मैं तो ड्राइवर था, ठीक। ड्राइवर की एक उम्र हो गई है जो वो फांसी वार्ड में उन्होंने गुजारी है, 17 साल जेल काटी है, ठीक है। 17 साल जेल काटने के बाद आप उसको फांसी पे भी लटका रहे हो, और बाकी जो नाम है उनका कोई जिक्र ही नहीं है। आप ये कह रही हैं कि सौलत मिर्जा ने कत्ल नहीं किया, या वो आप कह रही है कत्ल उन्होंने किया लेकिन उनके पीछे जो लोग थे उनको भी पकड़े? काशिफ भाई, मैं फिर वही बात कर रही हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात वही आ रही है। ड्राइवर थे वो, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है जो हकीकत मान रहे हैं। मर्डर उन्होंने नहीं किया, मर्डरर फायर करने वाला कोई और था। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। सो आप ये कह रही हैं मर्डर किसी और ने किया, एक बंदा ड्राइव करते हुए, ठीक है, फायर नहीं कर सकता, यही मैं कह रही हूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, वो सिर्फ ड्राइवर थे। सो आप अब आखिर में सौलत मिर्जा का ये मानना है कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करें, वो खुद गवाह बनना चाहेंगे इस केस में, और जो जो नाम होंगे उनको सामने लाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल काशिफ भाई, बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने पहली दफा MQM की करप्ट क़यादत के खिलाफ आवाज उठाई है। ये एक बहुत बहुत अहमियत का हामिल है ये केस, इस वजह से भी कि जो हमारे यहाँ MQM के लड़कों की ब्रेन वॉशिंग होती है कि इस्टेब्लिशमेंट ही महाजरों की दुश्मन है। अगर ये केस खराब हुआ तो कभी कोई महाजिर लड़का आगे जबान नहीं खोलेगा, कभी हुकूमत पे एतबार नहीं करेगा। एक केस नहीं है, ऐसे केसों की लाइन लगी हुई है जो अपना मुंह खोलना चाहते हैं, जो इस दलदल से निकलना चाहते हैं। मैं ये कहती हूँ कि ये केस मिसाल बना सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक। सो आप कह रहे हैं मिसाल बनाते हैं। बहुत शुक्रिया।